بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ دینی خدمت گزار اور ملت کی ذمہ داریاں، یہ مضمون حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ، جن کو اگر یہ کہا جائے عالمی اعتبار سے اگر کوئی فقیہ ہے تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کو جو ہے فقاہت کا اور علم دین کی گہرائی کے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا۔ ان کا یہ مضمون ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک مادی نعمتیں جن میں کھانا، کپڑا، علاج، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک مادی نعمتیں جن میں کھانا، کپڑا، علاج اور مکان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے روحانی نعمت اور وہ ہے اسلام۔ یہ روحانی نعمت عالم آخرت میں تو ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے ہی، اس دنیا میں بھی ہماری ضرورت ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ کھانا چاہیے، ہمیں اور کیا نہیں کھانا چاہیے، ہمارے لباس میں کن باتوں کی رعایت ہونی چاہیے، بال بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، معاملات میں ہم کس طرح صفائی اور شفافیت کو برقرار رکھیں اور معاشرے کو ظلم و ناانصافی سے بچائیں، یہ سب ہمیں مذہب ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ غرض کے شائستہ مہذب زندگی اور انصاف پر مبنی سماجی تعلقات کے لیے انسان ہر لمحہ اپنے خالق اور مالک کی رہنمائی کا محتاج ہے، اور اسلام کے ذریعے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ہماری زیادہ تر جد و جہد کا محور موجودہ زندگی کی راحتوں اور آسائشوں کا حصول ہے، اور اگر یہ کوشش شریعت کی مقرر کی ہوئی حدوں میں ہو تو اس میں حرج نہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی دنیا کے تمام کاروبار بلا وقفہ جاری ساری ہیں۔ تاہم ہماری زندگی میں دین کو قائم رکھنے کے بنیادی طور پر دو مراکز ہیں۔ دین کو قائم رکھنے کے بنیادی طور پر دو مراکز ہیں، مسجدیں اور مدرسے۔ مسجدیں اصل میں تو مسلمانوں کے ہمہ مقصدی مراکز ہیں۔ عہد نبوی میں مسجد تعلیم گاہ بھی تھیں، یہ صلح سینٹر بھی تھیں جن میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات طے کیے جاتے تھے۔ یہیں عدالتیں قائم ہوتی تھیں اور ہر طرح کے فیصلے ہوتے تھے، امور سلطنت پر مشورے ہوتے تھے، جنگ و امن کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ غرض کہ مسلم سماج اور اسلامی مملکت کے تمام ضروری امور یہیں طے ہوا کرتے تھے، یعنی مسجد ہی میں طے ہوا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مسجدوں کی یہ ہمہ خدمت محدود ہوتی گئی، لیکن اب بھی یہ مسلم سماج کا ایک اہم مرکز ہے، یعنی مسجد مسلم سماج کا ایک اہم مرکز ہے،
اور کم سے کم 4 ضروری کام مسجدوں ہی سے انجام پاتے ہیں۔ نمبر 1 نماز اور اعتکاف جیسی عبادت، دوسرے اصلاح معاشرہ اور مبادیات، دین کی دعوت، جمعہ کا تو اس سلسلے میں ہے ہی ہے بہت اہم رول، لیکن اس کے علاوہ درس قرآن، درس حدیث، فقہی مسائل کی رہنمائی کے لیے بھی مسجدیں ہی سب سے اہم مراکز ہیں۔ تیسرے مسلمانوں کے باہمی ربط کو باقی رکھنے میں بھی مساجد کا اہم کردار ہے۔ چوتھے مکاتب کے ذریعے بنیادی دینی تعلیم کا انتظام مسلمان کو دین سے جوڑے رکھنے میں ان کاموں کا اہم حصہ ہے۔ مدارس کا وجود یوں تو ہر جگہ اہم ہے، لیکن جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہو، وہاں تو ان کی حیثیت شہرت کی ہے۔ ہندوستان میں مدارس کا قیام اس پس منظر میں ہوا کہ مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے بچایا جائے اور دین پر ثابت قدم رکھا جائے۔ موجودہ حالات میں مدارس بھی دین کے 4 بنیادی کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اب شب و روز یعنی دن اور رات ان مقاصد کے لیے افراد کار تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ اول، دین کی اعلیٰ تعلیم، دوسرا احکام شریعت کی تحقیق تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اسلام زندگی سے مربوط نظام زندگی ہے اور ہر عہد میں رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسرے، اسلام کا دفاع اور اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے فتنوں کا علم اور دلیل کے ذریعے رد۔ چوتھے، دینی تحریکات کی علمی اور فکری مدد، ان کے لیے افرادی وسائل کی فراہمی، مدارس کی نصاب تعلیم اور نظام تربیت میں قدم قدم پر ان امور کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ مدارس ان تمام کاموں کو بڑے حد تک خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مساجد اور مدارس مسلمانوں کی دینی زندگی کے لیے بے حد اہم ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہندوستان اور ان جیسے ممالک میں مسلمانوں کے ایمان پر باقی رکھنا بے حد دشوار ہوتا اور ارتداد الحاد کا طوفان نئی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ دین کے دونوں مراکز دینی خدمت گزاروں کے ذریعے قائم ہیں۔ یوں تو ملک میں مدارس کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ہر سال فارغ ہونے والے علماء اور حفاظ بھی بعید نہیں کہ 50,000 تک پہنچتے ہوں، لیکن ان کی ایک بہت ہی مختصر تعداد دینی خدمت کی لائن میں آتی ہے۔ انہیں کے ذریعے مساجد اور مدارس کے نظام قائم ہے۔ یہ چیز بھی علماء کے حصے میں اپنے بزرگوں کی میراث کے طور پر چلی آ رہی ہے کہ بہت ہی معمولی معاوضے پر، یعنی علماء بہت ہی معمولی تنخواہ پر دینی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اتنا کم ہوتا ہے کہ اسے معاوضہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جبکہ ان کی خدمت کے اوقات بمقابلے دوسرے لوگوں کے کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ حد تو یہ کہ بعض دفعہ عصری تعلیمی اداروں میں انگریزی، حساب اور دیگر عصری مضامین پڑھانے والے ساتھیوں کے مقابلہ ان کی تنخواہ کم رکھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ حفاظت دین کے جذبے کے تحت اس پر قناعت کرتے ہیں۔ اگر دین کی خدمت گزار نہ رہیں تو اگلے 20-25 سالوں میں مسلمانوں کے لیے اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس پس منظر میں عرض ہے کہ گزشتہ 7 مہینوں سے یوں تو پورا ملک معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو طبقہ دشواری سے دوچار ہوا ہے وہ دینی خدمت گزاروں کا ہے۔ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں اس معیار کی ہوتی ہے کہ اگر ان کو نصف تنخواہ بھی مل جائے
یعنی اگر آدھی تنخواہ بھی مل جائے تو روز مرہ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین کی صورتحال بھی یا تو یہی ہے، اس سے بہتر ہے پھر یہ کہ ان حضرات کے پاس پس انداز کی ہوئی رقم بھی ہوتی ہے۔ کرونا کے اس وبا کے دوران اس جمع شدہ رقم سے بھی لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی، لیکن غیر منظم اور کم یافت کے حامل ملازمین یا یومیہ اجرت کی بنیاد پر کام کرنے والے مزدوروں کے پاس کوئی رقم پس انداز نہیں ہوتی، پھر بھی مزدوروں کے لیے آسانی ہے کہ وہ کوئی بھی ذریعے معاش اختیار کر سکتے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بھی عار نہیں ہوتی۔ دینی خدمت گزاروں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی پس انداز کی ہوئی دولت ہے، نہ وہ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، نہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ بعض لوگ ان کی اس پریشانی کے لیے صرف اداروں کی انتظامیہ کو قصوروار قرار دیتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ مدارس کا نظام عوامی تعاون سے چلتا ہے اور عام طور پر یہ تعاون رمضان مبارک میں حاصل ہوتا ہے، اور اس سال اسی ماہ میں لاک ڈاؤن نافذ ہونے کی وجہ سے مدارس کی آمدنی کہیں معمولی پیمانے پر ہوئی اور کہیں وہ بھی نہ ہو سکی۔ اگر مدرسے میں پیسے ہوں اور خدام مدرسے کی خدمت نہ کی جائے تو یہ بات قابل شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اگر مدرسے میں پیسے ہی نہ ہو تو انتظامیہ بھی کیا کر سکتی ہے؟ مگر سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں عام مسلمانوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے اساتذہ و عملہ اور مساجد کے ائمہ اور مؤذنین پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر اور باعزت طریقے پر ان کی کفالت کریں۔ اس کفالت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مدارس مساجد کی انتظامیہ کو تعاون پیش کیا جائے اور موجودہ حالات کے پس منظر میں ہنگامی مدد کی جائے۔ دوسرے، دینی خدمت گزاروں کی انفرادی طور پر کفالت قبول کی جائے۔ اگر ہر شہر میں 10 اصحاب خیر مل کر اپنا گروپ بنائیں اور یہ گروپ خدام دین میں سے ایک فرد یا ایک سے زائد افراد کی بنیادی ضروریات مثلا راشن، علاج، بچوں کی تعلیم، فیس کا آئندہ 6 ماہ کے لیے ذمہ لے لیں اور خاموشی کے ساتھ اپنی اعانت ان تک پہنچا دیں تو ان پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، اور کتنے ہی خدام دین کی کفالت ہو جائے گی۔ ہر شہر میں ایسے ہزاروں گروپ بن سکتے ہیں اور بسہولت مدارس اور مساجد کے خدمت گزاروں کو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ 10 افراد کے گروپ کی بات تو بطور سہولت کہی گئی ہے، ورنہ ملت میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو تنہا خدمت دین میں مشغول کئی خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ اس طبقہ پر خرچ کرنے میں دوہرا اجر ہے، یعنی علماء، ائمہ، مؤذنین، مدارس کی خدمت گزاروں پر خرچ کرنے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقے کا، دوسرے بالواسطہ دینی خدمت میں تعاون کا۔ چنانچہ مشہور محدث امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی اعانتیں علماء پر ہی خرچ کرتے تھے، یعنی وہ علماء ہی کی تعاون کرتے تھے، علماء ہی کی تعاون کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے مقام نبوت کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ نہیں۔ مشہور فقیہ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم یا عابد اور زاہد لوگوں پر صدقہ کرنا افضل ہے،
خود قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے صدقے میں اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، دست سوال نہیں پھیلانے کی وجہ سے ناواقف ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو محتاج ضرورت مند حضرات دین کے کام کی وجہ سے کسب معاش میں مستقل طور پر لگنے کے موقف میں نہ ہوں وہ اعانتوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی لیے اکابر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اس سے اصحاب صفہ یعنی صفہ میں مقیم طالبان علوم نبوت کی طرف اشارہ تھا۔ دیکھیے تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ طریقہ مروج تھا کہ اہل ثروت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے کھجور اصحاب صفہ کے لیے پیش کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اس کی ہدایت ہوتی تھی۔ اس لیے یوں تو تمام محتاج ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس طبقے کا خصوصی استحقاق قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، سلف صالحین کے عمل سے بھی، اور یہ زیادہ مکمل طریقے پر انفاق کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اگر ایسے دشوار حالات میں اس طبقے کا لحاظ یعنی علماء، محسنین اور ائمہ کرام یا دین کی خدمت کرنے والے کو اس طبقے کا لحاظ نہیں کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ جو مختصر سی تعداد خدمت دین کے میدان میں آتی ہے وہ بھی آئندہ اس خار زار میں قدم رکھنے سے اجتناب کرنے لگے گی، اور امت کو مخلص خدام دین کو چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ چونکہ اس وقت مدارس میں طلبہ ہی نہیں ہے اس لیے مدارس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مدارس میں طلبہ کی رہائش پذیر نہ ہونے کی وجہ صرف مطبخ کے اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے، اساتذہ عاملہ کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کیا یہ بات مبنی بر انصاف ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ہر سرد و گرم میں ملت کی خدمت کرتے ہیں اور ملت کے کاز کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں ان کو ان حالات میں تنہا چھوڑ دیا جائے، حالات کے بھنور کے حوالے کر دیا جائے؟ مطبخ کے علاوہ مدارس میں اور بھی ڈھیر ساری اخراجات ہوتے ہیں جیسے لائٹ، پانی، عمارتوں کی دیکھ ریکھ، اس کی حفاظت اور مرمت وغیرہ۔ یہ سارے اخراجات تو اب بھی قریب حسب معمول قائم ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں کہ مدارس بند ہیں لہذا انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ طلبہ کے نہ ہونے کی وجہ سے مدارس کے معمول کی اخراجات پر 25-30% ہی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دین متین کے ان محافظ کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائے اور اپنے عمل سے ان کو بتائے کہ وہ تنہا نہیں ہے، پوری امت ان کے پس پشت ہے، یعنی پوری کی پوری امت مدارس، مساجد اور دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور حضرت کا سایہ تار دیر تا قائم رکھے ہمارے اوپر، اور تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تا قائم رہے، آمین یا رب العالمین۔